آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ جب بھی بہاماس کا نام سنا جاتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید سورج، سفید ریت اور نیلا سمندر۔ لیکن اس خوبصورت پوسٹ کارڈ کے پیچھے ایک بہت گہری اور کہیں زیادہ دلچسپ کہانی چھپی ہے۔ آئیں ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں کہ اس تصویر کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگوں کے لیے بہاماس کا مطلب بس یہی ہے۔ یہی وہ تصویر ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، ایک پرسکون خوبصورت جنت کا ٹکڑا۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی یہ نہ ہو؟ اگر اصل کہانی بحری قزاقوں، انقلابیوں اور تباہ شدہ جہازوں کی ہو، تو بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت تصویر تو صرف ایک چھلکا ہے۔ اس کے نیچے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز تاریخ چھپی ہے، ایک ایسی تاریخ جس نے اس قوم کو بار بار اپنی شکل بدلنے پر مجبور کیا۔ تو ٹھیک ہے، آئیے ذرا اس تاریخ میں غوطہ لگاتے ہیں اور ان اہم موڑوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس جزیروں کے ملک کو وہ بنایا جو آج یہ ہے۔ بہاماس کی تاریخ آپ دیکھیں، یہ مسلسل تبدیلیوں کی کہانی ہے، ایک ڈرامائی تبدیلی۔ سب کچھ شروع ہوا 1492 میں جب کولمبس یہاں پہنچا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مقامی لوکائی آبادی کی تباہی۔ پھر کچھ عرصے بعد یہاں انگریز آبادکار آئے، اور پھر آیا وہ دور جب یہ جگہ بحری قزاقوں کی جنت بن گئی۔ بلیک بیئرڈ جیسے لوگ یہاں راج کرتے تھے۔ پھر برطانیہ نے اسے اپنی کالونی بنایا۔ امریکی انقلاب کے بعد ہزاروں امریکی وفادار اپنے غلاموں کے ساتھ یہاں آ بسے، جس سے یہاں کی آبادی کا پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ پھر غلامی کا خاتمہ ہوا اور آخرکار 1973 میں بہاماس نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ ہر ایک واقعہ نے اس ملک پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اور یہ جو بحری قزاقوں کی جمہوریہ والا دور تھا نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسی افراتفری اور لا قانونیت کی وجہ سے برطانیہ کو یہاں باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ مطلب بلیک بیئرڈ جیسے قزاقوں کی وجہ سے ہی یہاں ایک منظم نظام کی بنیاد پڑی۔ کیسا عجیب تضاد ہے نا، کہ انتشار نہیں نظم کی راہ بنائی۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہنگامہ خیز ماضی نے آج کی بہامیائی شناخت کو کیسے ڈھالا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج وہاں کے لوگ اور ثقافت کیسی ہے۔ آج کی آبادی کو دیکھیں تو تاریخ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ تقریباً 90% لوگ افریقی نسل سے ہیں۔ یہ براہ راست غلامی اور بعد میں آزاد افریقیوں کی آبادکاری کا نتیجہ ہے۔ اور یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ اس ملک کی ثقافت، اس کی میوزک، اس کی روح کی بنیاد ہے۔ اور اس افریقی ورثے کا سب سے زبردست، سب سے رنگین اظہار ہے جن کانوں۔ یہ کوئی عام پریڈ نہیں ہے، یہ تو ایک جشن ہے، آزادی کا، ہمت کا اور بہامیائی شناخت کا ایک دھماکہ ہے۔ اس کی جڑیں غلامی کے اس دور میں ہیں جب لوگ چھپ چھپ کر اپنی ثقافت کا جشن مناتے تھے۔ اچھا، ثقافت اور تاریخ سے ہٹ کر اب ذرا معیشت کی بات کرتے ہیں۔ آخر یہ 700 جزیروں کا ملک چلتا کیسے ہے؟ اس کی معاشی بنیاد دراصل دو بہت بڑے اور بہت مختلف ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ستون وہ تو سب جانتے ہیں، سیاحت۔ یہ ملک کی معیشت کا مین انجن ہے۔ جی ڈی پی کا 70% حصہ اسی سے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر دو میں سے ایک شخص کا روزگار اسی سے جڑا ہے۔ لیکن ایک دوسرا ستون بھی ہے جو شاید اتنا مشہور نہیں، اور وہ ہے آف شور فنانس۔ سیاحت کے شور میں یہ معیشت کا ایک خاموش مگر بہت ہی طاقتور حصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ وجہ بہت سادہ لیکن بہت طاقتور ہے۔ یہاں کوئی انکم ٹیکس نہیں، کوئی کارپوریٹ ٹیکس نہیں، کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں، اسی لیے اسے ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے۔ اور یہی پالیسی ہے جو دنیا بھر سے پیسہ یہاں کھینچ لاتی ہے اور اس دوسرے ستون کو مضبوط بناتی ہے۔ تو معیشت تو مضبوط لگتی ہے نا؟ لیکن اس کامیابی کے باوجود بہاماس کے سامنے مستقبل میں کچھ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ تاریخ ایک بار پھر اس قوم کی ہمت کا امتحان لینے والی ہے۔ اس حقیقت پر غور کریں، بہاماس کا 80% حصہ سطح سمندر سے 10 میٹر سے بھی کم اونچا ہے۔ 80%! اس کا مطلب یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور سمندر کی سطح کا بڑھنا یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ ایک حقیقی خطرہ ہے جو ابھی سامنے کھڑا ہے۔ وہی سمندر جو اس کی خوبصورتی اور معیشت کی وجہ ہے، اب اس کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف تھیوری میں نہیں ہے۔ صرف 2019 میں آنے والے طوفان ڈورین نے $7 ارب کا نقصان کیا۔ 7 ارب! یہ طوفان ایک تلخ حقیقت کا احساس دلا گیا کہ یہ جزیرے موسمیاتی تبدیلیوں کے سامنے کتنے غیر محفوظ ہیں۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود بہاماس کا قومی نعرہ امید دلاتا ہے، آگے، اوپر، مزید آگے، ایک ساتھ۔
یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس نے اس قوم کو تاریخ کی ہر مشکل سے نکالا ہے اور آج بھی انہیں جوڑے ہوئے ہے۔ تو آج بہاماس ایک بار پھر ایک چوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اس کی تاریخ ہے جو بتاتی ہے کہ یہ قوم ہر بار خود کو نئے سرے سے ڈھال لیتی ہے، اور دوسری طرف ہیں بڑھتے ہوئے سمندر اور بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجز۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس نئی دنیا میں ان کا یہ آگے بڑھنے کا سفر کیسا ہوگا؟ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔